السلام علیکم دوستوں، آج کی ویڈیو میں آپ کو بلوچستان میں بسنے والے بلوچ قبائل کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں کہ بلوچ قوم میں کون سے قبائل شامل ہے اور ان کا جد ہجت کون ہے اور وہ کہاں آباد ہے۔ دوستوں، آپ کو اس ویڈیو میں اردو حروف تہجی کے حوالے سے قبائل کے بارے میں بتاؤں گا، تو چلیے دوستوں شروع کرتے ہیں۔ اربابی، ان لوگوں کو کواشی بھی کہتے ہیں۔ بندر عباس کے بلوچوں کو عباسی کہتے ہیں۔ پاکستانی بلوچستان میں یہ علیحدہ وجود نہیں رکھتے، مختلف قبیلوں کی بہت چھوٹی ذیلی شاخوں کی صورت میں وجود رکھتے ہیں۔ اسماعیلی، یہ قبائلی اتحاد ماضی قریب میں بلوچوں کی کچھ چھوٹے قبیلوں کے اکٹھے ہونے سے وجود میں آیا۔ یہ لوگ ایران اور پاکستان کی سرحد کے ساتھ رہتے ہیں۔ ان کے علاقے کوئے یارت، غور بند، چشمی، حیدرآباد، مزار ہاب پر مشتمل ہے۔ 1937 اور 38 کی بغاوت کے دوران شاہ ایران کی فوجوں نے اسماعیل زئی قبیلے کو شکست دی۔ فقیر زئی، خود زئی، کریم زئی، اللہ بخش اس کی ذیلی طائفے ہیں، جبکہ توتو زئی، شاہو زئی، حسن زئی اور محمد زئی نامی دوسرے بلوچ قبائل اس میں جذب ہو چکی ہیں۔ بادینی، یہ بلوچ قبیلہ پاکستان، ایران، افغانستان، ترکمانستان، ماسکو کی بلوچ آبادی میں وجود رکھتا ہے۔ یہ بلوچستان کے نشکی کے علاقے میں آباد ہے۔ اس کے علاوہ سندھ اور پنجاب، جن میں مظفر گڑھ اور علی پور میں بھی بادینی موجود ہے۔ بلوچستان میں تو بادینی اور مری قبیلے کی بڈھانی شاخ الگ الگ موجود ہے، مگر پنجاب میں اس فرق میں اچھا خاصا ابہام پایا جاتا ہے۔ بادینی کے ضلع قبائل میں جنید زئی سردار خیل طائفہ ہے، انگل زئی، عزت زئی، مصری زئی، جنگی زئی، کمبر زئی، آلو زئی، گور گیش، فقیر زئی، مکاکی، کمال زئی، بنگلاڑی، مندو زئی، دائی زئی اور بلوچی شامل ہے۔ اس کے علاوہ ایک دوسری بات جو کہ بہت اہم ہے کہ بادینی کے ان شاخوں کے نام سے دوسرے بلوچ قبائل میں بھی گروہ موجود ہے، اور کہیں تو حلق قبائل اس نام سے بھی موجود ہے۔ باران زئی، جسے ہم بارک زئی بھی کہتے ہیں، بمپور کے بلوچوں کا یہ طاقتور قبیلہ 1928 تک بلوچستان پر حکمرانی کرتا رہا۔ مغربی بلوچستان کا آخری بلوچ حکمران میر دوست محمد باران زئی تھا، اسے شاہ ایران رضا شاہ اول نے قتل کر دیا۔ باران زئی جالک، دیزک اور عرب شام میں بھی آباد ہے۔ اس کے چھوٹے اور الگ الگ فرقے کراچی، اندرون سندھ اور وسطی بلوچستان میں بکھرے انداز میں آباد ہے۔ برامانی، یہ قبیلہ ڈیرہ غازی خان، راجن پور، جام پور اور مظفر گڑھ میں آباد ہے۔ اس کا کچھ حصہ لیغاری میں ضم ہو چکا ہے۔ اس کے علاوہ اس کا ایک بڑا حصہ ڈوکی قبیلے کو تشکیل دیتا ہے۔ اس کے علاوہ برامانی، لاڑکانہ، آلہ، حیدرآباد، کیرترپاڑ اور سمندری ساحل پر آباد ہے۔ سرائیکی اکثریتی زبان ہے۔ کچھ لوگ سندھی کو مادری زبان کے بطور اپنائے ہوئے ہیں۔ بلوچی سیکھنے کی اثرت عالمگیر ہے۔ بزدار، قبیلہ بلوچوں کا ایک اور بڑا قبیلہ ہے جس کی لغوی مطلب ہے بکریاں پالنے والا، مگر جس طرح ہاتھی کے دکھانے کے دانت اور ہوتے ہیں اور کانے کے اور، اسی طرح بزدار اپنے نام کے برعکس بکریاں نہیں بلکہ بیڑے پالنے والا قبیلہ ہے۔ یہ قبیلہ رند الاشار کے زمانے یعنی 15ویں صدی تک بطور منظم قبیلہ موجود نہ تھا۔ اس کی موجودہ صورت کی تشکیل بہت بعد میں ہوئی۔ کوئی سلیمان میں سنگڑ درے کا مالک یہ رند قبیلہ کیسرانیوں کی طرح موسیٰ خیل اور جعفر قبیلوں کے اڑوس پڑوس میں آباد ہے۔ درک پور، بزدار اور کیسرانی کے بیچ عد بندی کرتا ہے۔ بزدار کا علاقہ سارے کا سارا کوہستانی بلندیوں گاٹھیوں پر مشتمل ہے۔ کیتران اور بھٹی بھی بزدار کی پڑوسی ہیں۔ اس کی ضلعی شاخوں میں دلانی، لدوانی، غلامانی، چاکسیانی، شاہوانی، جلانی اور وغیرہ وغیرہ شامل ہے۔ بھارتی بزداروں کی وہ بستی ہے جس پر 1857 میں انگریزوں نے قبضہ کر کے اسے آگ لگا دی تھی۔ کوئی سلیمان اور راجن پور کے علاوہ بزدار لوگ ملتان، لیا،
تونسا، دادو، ٹنڈو اللہ یار، ٹنڈو محمد خان، ٹنڈو غلام علی، سکر، خیرپور، کوٹکی، سیوڑ اور حیدرآباد اور میرپور میں آباد ہے۔ یہ لوگ بلوچستان و پنجاب کی سرحدوں پر تو مویشی بانی کرتے ہیں اور بقایا علاقوں میں کاشتکاری سرکاری ملازمتوں میں بھی ہے۔ بلفتی شاہ لطیف کی شاعری میں برفت کے بطور ان کا ذکر موجود ہے۔ میوند میں ایک باغار پر اس قبیلے کی کلمتی قبیلے کے ساتھ جنگ کے نتیجے میں دونوں کی تباہی کے آثار ابھی تک باغار سر میں موجود تھے۔ یہ لوگ سیون، کوٹری، لیاری، لسبیلا اور مکرام میں بکھرے انداز میں آباد ہے۔ اس کے علاوہ باہو، چابہار اور ڈیرہ جات میں بھی اس قبیلے کے ٹکڑیاں موجود ہیں۔ بلیدی، بلیدہ سے بلیدی وجود میں آیا ہے۔ یہ ایک قدیم قبیلہ ہے جو رند اور لاشار سے بھی قبل مکران کی بلیدہ میں آباد تھا۔ اس کے علاقے مغربی یعنی ایرانی بلوچستان میں رزق، کسرکند اور فانوج ہے۔ بلیدی مکرام میں بہت عرصہ حکمران رہے۔ اس قبیلے کا تعلق دراصل بلیدہ سے ہے جو کہ مکران میں واقع ہے۔ انہوں نے گچکیوں کو شکست دی تھی اور مکران پر قابض ہو گئے تھے۔ یہ قبیلہ مری بکٹی علاقے میں آباد تھا۔ بالاچ گورگیش کی ساری دشمنی اسی قبیلے کے ساتھ تھی اور یہ ساری جنگ مری بکٹی علاقے میں لڑی گئی تھی۔ بلیدی سبی، گنداوا، پٹوی در، جکم آباد، کنکوٹ پنجاب میں بھی آباد ہے۔ گولا، جوش افزئی، کرانی، بجرانی، سندرانی، پیتافی، سوارنی، تیغانی وغیرہ وغیرہ اس کی ضلعی شاخیں ہیں۔ انہیں بردی بھی کہا جاتا ہے، بالخصوص اس گروہ کو جو کہ سندھ میں آباد ہے۔ بکال ہندو مذہب سے تعلق رکھنے والا دکاندار طبقہ ہے۔ کہیں بلوچی بولتا ہے تو کہیں بروئی، کہیں سندھی تو کہیں سرائکی میں بات کرتا ہے۔ سکھ دھرم کی معمولی اقلیت نے بھی خود کو اسی بڑے نام میں شامل کر رکھا ہے۔ بلوچستان میں ہر جگہ پائے جاتے ہیں کہ ہر جگہ کے لوگوں کو اشیاء صرف کی ضرورت ہوتی ہے۔ اشیاء صرف کی ضرورت ایک بنیادی انسانی خاصیت ہے۔ بلوچ معاشرے میں یہ اشیاء صرف بکال سپلائی کرتے ہیں۔ اپنے مذہبی رسومات میں مکمل آزادی رکھتے ہیں۔ سردار کو معمولی ٹیکس نما تحفے تحائف کے حوض تجارت میں مکمل آزادی رکھتا ہے۔ بنگل زہی یہ ایک بڑا قبیلہ ہے۔ بلوچستان کے کئی علاقوں میں آباد ہے۔ بنیادی طور پر رند بلوچ ہے اور بلوچی بولتے ہیں۔ یہ قبیلہ خان کلات کے ساروان قبائل میں شمار ہوتا ہے، مگر ان کے کچھ طائفے بروئی اور سندھی بھی بولتے ہیں۔ سندھ میں بکھرے ہونے کے علاوہ اصل قبیلہ اپنے علاقے نرمک رجوان میں رہتا ہے۔ ان کی سرداری پہلے گوران زئی کے پاس تھی جو بعد میں سید زئی کے پاس آ گئی۔ ان کا فیوڈل ہیڈ کوارٹر اسپرنجی ہے۔ اس کے ضلعی طائفے یوں ہیں۔ ان کی ضلعی طائفے یوں ہیں: گوران زئی، دینار زئی، گرناڑی، شوران زئی، بدو زئی، بجرا زئی، شاہو زئی وغیرہ وغیرہ ہے۔ ملا مزار بنگل زئی زبردست سامراج دشمن شاعر تھے۔ بزنجو میر غوث بخش بزنجو کا یہ قبیلہ ایک وسیع علاقے میں آباد ہے۔ نال تو بابا غوث بخش بزنجو کا گھر ہے، مگر غزدار، آواران، کولو، جاؤ اور بیلا میں بھی بزنجو آباد ہے۔ ایرانی بلوچستان میں بھی بزنجو دیکھے جا سکتے ہیں۔ یہ لوگ بلوچی بھی بولتے ہیں، بروئی بھی، پہاڑ میں بھی رہتے ہیں اور میدان میں بھی۔ میر بیزن نام نہیں ہے بلکہ امتیازی خطاب ہے جس کا اطلاق بعد میں سارے قبیلے پر بزنجو یعنی بیزن کی اولاد کی صورت میں ہوا۔ کہتے ہیں کہ جب احمد شاہ ابدالی افغانستان کا بادشاہ بنا اور اس کے فوراً بعد اس نے افغان سرداروں کو جو خطاب دی، ان میں سردار میر جہاں خان کوپل زئی بھی تھے، جس کو احمد شاہ نے میر بیزن اور خانان کا خطاب دے کر اپنی فوج کا سربراہ مقرر کیا تھا۔ املانی سردار خیل طائفہ ہیں۔ اس کے علاوہ بزنجو کے ذیلی شاخیں یہ ہیں: تمرانی، عمرانی اور سیاپاز۔ پرکانی چھوٹا مگر قدیم قبیلہ ہے۔ خانہ بدوشی اور مویشی بانی کرتا ہے۔ کوئٹہ کے آس پاس اور افغان سرحد پر خانہ بدوشیہ کرتا رہتا ہے۔
بیڑ پالی روٹی روزگار کی مطابقت میں وقت چکنا رہنا اس قبیلے کی اجتماعی نفسیات ہے۔ پھر کہانی تقریباً سارے کے سارے گروہی بولتے ہیں۔ پیتافی بلوچی زبان میں دو خوبصورت باہم متضاد الفاظ ہیں، پیتاف اور سابند۔ سابند وہ علاقہ ہوتا ہے جہاں اکثر سایہ رہتا ہے، جبکہ پیتافی دھوپ والے علاقے کو کہتے ہیں۔ یہ کسی بڑے کوہستانی سلسلے کے دامن میں آباد علاقوں کے اوصاف ہوتے ہیں۔ اس قبیلے کے لوگ ڈیرہ جات، غازی خان اور اسماعیل خان میں آباد ہیں۔ کچھ لوگ مظفر گڑھ میں بھی سکونت رکھتے ہیں۔ اسی طرح منتشر انداز میں سندھ میں بھی اس قبیلے کی چھوٹی چھوٹی ٹکڑیاں بکھری ہوئی ہیں۔ جام جام یا جاموٹ ایک غلط ملت بلوچ قبیلہ ہے۔ لسبیلا اور پٹ فیڈر میں رہنے والے یہ لوگ زیادہ تر بلوچوں میں کسان طبقہ تشکیل دیتے ہیں، اور کسانوں کی جاگیردار دشمن جدوجہد دراصل اسی مخلوط قبائلی اتحاد کی جدوجہد ہے۔ جام لسبیلا کے حاکم بھی ہے۔ جام کا لفظ بلوچ شاعری میں بہت استعمال ہوا، جس کے مطلب ہے خوبصورت، گہرا دوست، قوی، طاقتور، معتبر، الغرض۔ یہ لفظ پیار کے بہت سے معنی دیتا ہے۔ جاموٹ بلوچستان کے پٹ فیڈر کے زرعی علاقے میں کسان اپنے طبقاتی حریفوں کی طرف سے اور خود اپنی طرف سے اس مجموعی نام کو خود پر مسلط کر چکے ہیں۔ اور اگلا ظلم یہ کہ وہ پہلے تو بلوچ کی صفت سے نکالے گئے تھے، اب وہ آہستہ آہستہ برابر درجے کے شہری ہونے سے بھی کہیں جا رہے ہیں۔ طبقاتی نظام اپنے ساتھ بدترین چوک چات لاتا ہے، مگر سچی بات یہ ہے کہ سیاسی تحریک اس ساری جاگیردار ساختہ باتوں روایتوں کو برباد کر دے گا۔ جت ایک مخلوق النسل گروہ ہے، زیادہ تر شتربانی کرتے ہیں۔ بلوچ قوم ابھی بلوغت کی سطح تک نہیں پہنچی جہاں اپنے سارے ممبروں کو برابری کا درجہ دے سکے۔ جت کی اکثریت بلوچستان کے شمالی مشرقی حصے میں رہتی ہے۔ اس کے فرقے ہیں میر جت، لاشاری، برہانی، مجیدانی، گندا، النجوانی وغیرہ وغیرہ ہے۔ اسی طرح کنکانی، اجانی، دائی اور دانو بھی جت ہے۔ شتربانی کرنے والے بلوچ ہے۔ یہ لوگ بڑی تعداد میں سرائکی بولتے ہیں، مگر قبائل میں بکھرے ہوئے جت بلوچی بولتے ہیں۔ سرائکی بولنے والے باہم نسبتاً زیادہ قریب ہے، اس لیے ان کی قبائلی حیثیت ان جتوں سے بہت بہتر ہے جو قبیلوں میں اکا دکا بکھرے ہوئے ہیں۔ جتک ایک آدھ بکری اکڑی شاخیں سندھ اور ڈیرہ جات میں رہتی ہوں، مگر اس قبیلے کا بڑا اور مرکزی حصہ بلوچستان میں رہتا ہے۔ نسبتاً چھوٹا قبیلہ ہے اور دیگر بلوچوں کی طرح مویشی بانی کرتا ہے۔ کچھ لوگ کوئٹہ کے گرد و نواح میں بھی گاہوں آباد کیے ہوئے ہیں، جہاں وہ چھوٹا کاروبار، سرکاری ملازمت اور دیگر شہری روزگار کرتے ہیں۔ جتوئی ہزاروں کی تعداد میں سندھ میں رہتے ہیں، پنجاب بھر میں موجود ہے، بالخصوص مظفر گڑھ، سائیوال، ڈیرہ غازی خان، ڈیرہ اسماعیل خان، جنگ، شہ پور اور لاہور میں۔ اس بلوچ قبیلے کی بہت کم تعداد بلوچستان میں رہتی ہے۔ ہمارے بزرگ جناب حیدر بخش جتوئی انقلابی کے بطور شہرت کے آسمانوں کو چھو گیا تھا۔ بہت ہی خوبصورت سیاست کی اور شاعری کی اس رند قبیلے کی ذیلی شاخیں ہیں مظفر رانی، فتح ہاڑی، شاہ زئی وغیرہ اور وغیرہ ہے۔ جسکانی یہ بلوچ قبیلہ بلوچستان میں کم اور سندھ و پنجاب میں زیادہ تعداد میں آباد ہے، بالخصوص ڈیرہ غازی خان کے علاقے میں۔ کیا یہ لوگ بلوچی لفظ جسک سے منسوب ہے، جس کا مطلب ہے جھنجھوڑ ڈالنا۔ جکرانی کچی اور شمالی سندھ کا بڑا قبیلہ ہے، رند کی شاعر میں موجود نہیں، یعنی یہ بعد میں تشکیل پانے والا قبیلہ ہے۔ ان میں سیاپاز نامی قبیلہ موجود ہے، جس کا بڑا حصہ ہاران میں آباد ہے۔ جمالی بلوچستان میں جعفر آباد، روجان اور نصیر آباد میں رہتے ہیں۔ سندھ، مورو، دادو، نواب شاہ، حیدر آباد اور مٹھیاری کے علاوہ پنجاب میں بھی جمالی بڑی تعداد میں آباد ہے۔
قبیلے کے اہم شاخیں یہ ہیں تارانی، شالیانی، شاہل زہی، مندرانی، ساریانی، دراصل کوسا ہے، وسوانی وغیرہ اور وغیرہ ہے۔ نہری پانی ملنے کے بعد سے یہ قبیلہ بلوچستان کا فیوڈل طبقہ تشکیل کرتا ہے۔ اس علاقے میں کسان تحریک کسی نہ کسی شکل میں ہمیشہ سر اٹھاتی رہتی ہے۔ اس تحریک کو دبائے رکھنے کی خاطر جمالی فیوڈلز مرکزی سرکار کی حمایت پر مجبور رہتے ہیں۔ چانڈیا، سبی، لاڑکانہ اور ڈیرہ غازی خان میں بدوباش رکھتے ہیں۔ چانڈکا کے نام سے تو لاڑکانہ میں ان کی حکمرانی ہوا کرتی تھی۔ اس بہت بڑے مگر بہت بکھرے قبیلے کے شاخیں یہ ہیں گرماڑی، اسنانی، اجیاڑی، سخانانی، کمرانی وغیرہ وغیرہ ہے۔ ایک ویب سائٹ میں ذکر ہوا کہ یہ قبیلہ رند و لاشار کی جنگ کے زمانے میں اربوئی اور ڈاڈر سے نکل کر ڈیرہ غازی خان کے علاقے آیا۔ ان کی اس زمانے کے سردار ایرین خان کی قبر حضرت سخی سرور کے آتے میں ہے۔ یہاں سے یہ قبیلہ لاڑکانہ مائیگریٹ کر گیا۔ جنگیں، قحط، سالیہ، ناراضگیاں اور چراگاہیں ہمارے ماجرتوں کا سبب رہی ہے۔ خشک، یہ بلوچ قبیلہ گوٹکی، ٹٹا، دادو، کنڈیارو، شکارپور، مٹیاری اور حیدرآباد میں بکھرے انداز میں آباد ہے۔ بلوچستان میں سبی، استا، مامد، تربت، نصیر آباد، جل مکسی وغیرہ میں ان کی ٹکریاں آباد ہیں۔ ڈیرہ غازی خان، رحیم یار خان، مظفر گڑھ اور خامپور میں بھی خشک رہتے ہیں۔ خوجے، قدیم وقتوں سے ساحلی علاقوں کے بلوچ ہے، ہمیشہ سے تجارت سے وابستہ رہے۔ انگریزوں کی آمد سے پہلے ان کے پاس ہر ملک کا سکہ ہوتا تھا۔ بیرو خرند نے اپنی شاعری میں سبی کے علاقے میں ان کی موجودگی بتائی۔ دیوار نہایت محنت کش، مہذب اور تہذیب یافتہ لوگ ہیں۔ مختلف قبائل سے تعلق رکھنے والے یہ لوگ فارسی اور بلوچی سے محلول ایک زبان بولتے ہیں۔ خانہ بدوش نہ ہونے اور ایک جگہ پر آباد ہو کر کاشتکاری کرنے کی وجہ سے ان میں تعلیم، پیشہ ورانہ ہنرمندی حاصل کرنے کے مواقع زیادہ ملے۔ اس طرح دفتری، تعلیمی، ثقافتی، صحافتی اور سیاسی میدان میں انہیں صحافتی بہت آسانیاں رہی۔ خانہ قلات کی دربار میں یہ صدیوں تک اعلیٰ عہدوں پر فائز رہے۔ دربار کے لیے ریونیو ٹیکس جمع کرنا، رسل و رسائل ریکارڈ رکھنا اور دربار کا سارا انتظام ان لوگوں کی سپرد تھا۔ اس کے علاوہ خانہ قلات کے دستہ خاص میں بھی دیوار لوگ ہمیشہ سے موجود رہے ہیں۔ اس کی وجہ یہ بتائی جاتی ہے کہ دیوار قوم میں وفاداری بہت زیادہ پائی جاتی ہے۔ قلات اور مستنگ شہر شاہی دارالحکومت ہونے کی بنا پر بلوچ سامراج دشمن قومی سیاست میں اہم ترین کردار ادا کرتے رہے ہیں۔ بلکہ سچی بات یہ ہے کہ بلوچ سیاست بالخصوص 20ویں صدی میں پوری کی پوری دیوار قوم کے گرد گھومتی رہی ہے۔ یہ دوسرے بلوچ قبائل کی طرح سالانہ سردیوں میں میدانی علاقوں کی طرف ہجرت نہیں کرتے ہیں۔ یہ لوگ خانہ قلات کو ایک مناسب فوجی دستہ بھی مہیا کرتے تھے اور قبائلی باغیانہ سرگرمیوں میں خانہ قلات کی امداد بھی مال اور افراد کی صورت میں کرتے رہے ہیں۔ روایت یہی ہے کہ احمد زیوں نے دیواروں کی مدد سے قلات کی حکومت حاصل کر لی تھی۔ انہوں نے قلات کے گورنر کو، جو مندو کہلاتا تھا، قتل کر کے میر ابراہیم کو قلات کا مسند پیش کر دیا اور اس نے اپنے پوتے میر حسن کو دیواروں کے حوالے کر دیا تاکہ قلات کا تخت اس کے حوالے کر دے۔ دیواری آبادی دو حصوں پر مشتمل ہے، ایک حصہ قلات اور دوسرا حصہ مستنگ میں بودوباش رکھتا ہے، اور ہر حصے کا ایک سربراہ ہوتا ہے جس کی حیثیت ایک قبائلی سردار کی ہوتی ہے۔ نیز ہر علاقے میں ایک یا دو ملک اور دو یا اس سے زیادہ رئیس ہوتے ہیں، اور یہ سب موروثی طور پر مقامی جرگے کے رکن ہوتے ہیں جن کے ذریعے فوجداری مقدمات کا تصفیہ ہوتا ہے۔ وادی مستنگ اور وادی قلات کی آب و عرضی دیواروں کی بلا شرکت غیر ملکیت ہوتی ہے۔ در حقیقت خانہ قلات کو کوئی عارضی بطور ملکیت حاصل نہ تھی اور انتظام حکومت چلانے کے لیے دیواروں نے ہر کارز میں سے آب و اراضی دے دی تھی اور اپنی آب و اراضی پر مالیہ بھی ادا کرتے تھے۔ وادی مستنگ کے دیوار عموماً اپنے علاقے کے نام سے جانے جاتے ہیں جہاں وہ ایک مدت دراز سے سکونت رکھتے ہیں۔
مثلا مستونگ کی مناسبت سے مستونگی، پڑنگ آباد کی مناسبت سے پڑنگ آبادی اور تیری کی مناسبت سے تیرچی کہلاتے ہیں۔ مستونگ کے دیوار طائفوں میں علی زئی، خواجہ خیل، سارنگ زئی، اوتی زئی، سولائی، آبی زئی، قاضی، دادی زئی، اوجولا، گور زئی اور چمکا زئی شامل ہے۔ واضح رہے کہ کلات کے علی زئی قبائل اور مستونگ میں آباد علی زئی قبائل میں بظاہر دیواری زبان کے علاوہ کوئی قدر مشترک نہیں۔ ان دونوں کے آباء و اجداد مختلف جد امجد سے تعلق رکھتے ہیں۔ شیخ دیواروں کا ایک بڑا طائفہ ہے جو دو بھائیوں شیخ تقی اور شیخ علی کی اولاد ہے، جو افغانستان میں زمیندار کے علی زئی افغانوں سے تعلق رکھتے تھے۔ شیخ محمد تقی کا مزار مستونگ میں واقع کلیشی خان میں واقع ہے، جو لوگوں میں متبرک خیال کیا جاتا ہے۔ ہمارے صوبے کے مایہ ناز مورخ اور نامور محقق میر گل خان نصیر نے اپنی کتاب بلوچستان قدیم اور جدید تاریخ کی روشنی میں جہاں دیگر قبائل کے متعلق تاریخی پس منظر اور قوائف بیان کیے ہیں، وہاں دیوار قبائل کے متعلق اپنے خیالات اور معلومات کو اسب ذیل انداز میں بیان کیے ہیں۔ اصل نام دووار یعنی دیہاتوں والے زمیندار ہے۔ دوسرے بلوچ چونکہ عموماً پہاڑوں اور وادیوں میں رہنے والے خانہ بدوش ہوا کرتے تھے، اس لیے ان لوگوں کو جو دیہات میں رہ کر کاشتکاری کیا کرتے تھے وہ وار یا دیوار کہا جاتا تھا۔ یہ قبیلہ اپنے ارد گرد دیگر قبائل کی نسبت زیادہ تہذیب یافتہ اور علم سے آشنا قوم ہے۔ دیوار اگرچہ آج کل ایک مخصوص قبیلہ ہے، لیکن ابتدا میں ایسا نہ تھا۔ اس میں عرب و بلوچ یا خانہ بدوشانہ زندگی ترک کر کے اور کچھ زمین خرید کر بحیثیت کاشتکار دیہات میں آ کر آباد ہوتا تھا، دیوار کہلاتا تھا۔ اس لیے اس قبیلے میں مختلف سمت سے آئے بلوچ بلکہ افغان قبائل کے لوگ شامل ہیں، جو مجموعی طور پر دیوار کہلاتے ہیں اور باہمی غم و شادی میں شریک اور جت بند ہے۔ یہ قبیلہ زیادہ تر مستونگ اور کلات میں آباد ہے، البتہ ایرانی بلوچستان میں ان کی تعداد زیادہ ہے۔ ان کی ذلی طائفے مندرجہ ذیل ہے: علی زئی، خواجہ خیل، تیرچی، شیخ، سارنگ زئی، زرخیل، آبی زئی، ہیبت زئی، یوسف زئی، محمود زئی، توران زئی، بڈھا زئی، سنجر زئی، مندو زئی، اوتی زئی، دادی زئی، ڈاڈر زئی، کیرام زئی، چمکا زئی، قاضی، سولائی اور ملا زئی شامل ہے۔ کلات کی دیواروں کے 5 مشہور طائفے ہیں: کابل زئی، مغل زئی، علی زئی، ڈوڈک زئی اور رئیس توک شامل ہے۔ دیوار بلوچوں کا واحد قبیلہ ہے جو اگرچہ ساروان کے براوئی قبائل میں شمار ہوتا ہے، لیکن براوئی کے علاوہ اپنی ایک جداگانہ زبان بولتا ہے جو قبیلے کی نسبت سے دیواری کہلاتی ہے اور فارسی اور بلوچی کی ملاوٹ سے بنی ہے۔ اس قبیلے نے بھی جنگ مشہد میں دیگر بلوچ قبائل کے ساتھ شامل ہو کر داد شجاعت حاصل کی اور ان کے کئی نامور افراد میدان جنگ میں شہید ہوئے، جن کی خون بہا کے حوض نوری نصیر خان نے کچی کے علاقہ احمد پور بالا ناڑی میں ان کو کئی موضوعات بطور انعام عطا کیے۔ ان میں سے بعض دیہات اب بھی دیواروں کے قبضے تصرف۔ دریشک رند شاخ کا یہ قبیلہ دریشک کو سلمان کے قبیلوں میں سب سے بکھرا ہوا قبیلہ ہے، جس کے گاؤں زیادہ تر دریائے سندھ کے کناروں پر واقع ہے۔ پہاڑ میں ان کا کوئی قابل ذکر ٹھکانہ نہیں۔ یہ قبیلہ ڈیرہ غازی خان، ڈیرہ اسماعیل خان کے علاقے تک محدود ہے۔ اکا دکا گھرانے سندھ میں بھی ہوں گے۔ یہ وہ رند ہے جن کا دعویٰ ہے کہ وہ جلال خان کے بیٹے اوت کی اولاد ہے۔ دریشک کے لفظی معنی مضبوط کے ہیں۔ ان کا صدر مقام راجن پور کے قریب اسنی ہے۔ دشتی دشت سے دشتی نکلا ہے۔ سرحد کے پاکستانی اور ایرانی دونوں اطراف یہ لوگ موجود ہیں۔ مری قبیلے میں ایک ذلی فرقہ بھی اسی نام سے موجود ہے۔ اس کے علاوہ مظفر گڑھ، ڈیرہ غازی خان، ڈیرہ اسماعیل خان اور شاہ صدر الدین میں چین کے تینوں نقطے حذف ہو کر ایک بڑا قبیلہ دستی موجود ہے۔ ڈومکی یہ قبیلہ بنیادی طور پر ایرانی بلوچستان کے ڈومبک دریا کے علاقے سے متعلق ہے۔ مری قبیلہ میں بہت ہی شیریں پانی کا ایک چشمہ ہے، اسے ڈومکا آف کہتے ہیں، مگر ہماری احساس کمتری کو کیا کہیے کہ ڈومبک دریا اور ڈوم میراثی کی تلفظ کی یکسانیت کی وجہ سے آج ڈومکی کے پڑھے لکھے لوگ اپنے خوبصورت نام سے بے کو چوری چھپے اٹھا دیتے ہیں۔ یہ لوگ ایران کے علاوہ سندھ میں جیکم آباد، کشمور اور بخشا پور میں بھی رہتے ہیں، مگر ان کا اصل علاقہ لیڑی ہے۔
یہ رند قبیلہ مشرقی سلیمانی بلوچی بولتا ہے۔ بلوچوں اور ان کے قبائل کے بارے میں تاریخی معلومات رکھنا اس قبیلے کی موروثی ذمہ داری رہی ہے۔ کہتے ہیں کہ ان کے پاس دفتر علم الانصاب موجود ہے، جو 1840 میں جنرل ایشیاٹک سوسائٹی بنگال میں شائع ہوا تھا۔ جکرانی اسی قبیلے کی ایک شاخ ہے، جو اب خود ایک بڑا قبیلہ بن چکا ہے۔ سندھ اور پٹ فیڈر ان کا علاقہ ہے۔ ڈونکی قبیلہ بہت قدیم پشتوں میں شمار ہوتا ہے۔ اس کا ذکر قدیم بلوچی شاعری میں موجود ہے۔ رخشانی دریائے رخشان سے منسوب ہے۔ رخشانی دراصل اپنی قبائلی بنیادی ختم کر چکا ہے اور اپنے ذیلی فرقوں میں اس طرح بٹ گیا ہے کہ ہر فرقہ خود ایک بڑا مکمل اور الگ قبیلہ بن چکا ہے۔ خاران، راسکو، نوپنڈی، دالبندین، نوشکی، مکران افغانستان، ایران یعنی سیستان، خراسان اور ترکمانستان ان قبائل کے وطن ہیں۔ اس اتحاد میں سیاپات، بادینی، جمالدینی، ریکی، نوشیروانی، ماندائی اور نوتی زئی شامل ہے۔ یہ بہت بڑا اتحاد ہے۔ یہ شتر پال بھی ہے اور کاشتکاری بھی کرتے ہیں۔ بلوچستان میں سیاست اور ادب و صحافت کے میدان میں بادینی اور جمالدینی کا اہم مقام ہے۔ رخشانی کا ذیلی شاخ ریکی زائدان کے جنوب مغرب میں آباد ہے۔ ان کا علاقہ تفتان کے پہاڑوں کے شمالی دامنوں تک پھیلا ہوا ہے۔ لادیز اس قبیلے کا مرکز ہے، جہاں ریکیوں کا موروثی سربراہ رہتا ہے۔ ان کی اکثریت مویشی بانی، شتر بانی اور قالین بانی سے متعلق ہے۔ یہ لوگ جماز نامی اچھی نسل کے اونٹ پالتے ہیں۔ عورتیں عمدہ قالین بنتی ہیں۔ ان کا جو حصہ لادیز، گلہار، میرآباد کی زرخیز زمینوں میں آباد ہے، وہ کاشتکاری کرتا ہے۔ یہ 32 قبائلی گروپوں میں تقسیم ہوتے ہیں۔ رند کو اکثر بلوچ قبیلوں کا سرچشمہ جانا جاتا ہے۔ بالخصوص مشرقی بلوچستان کے بڑے بڑے قبیلے رند کی مشترکہ جڑ کی شاخوں کی حیثیت سے خود کو پہچانتے ہیں، مثلاً بزدار، گشکوری، عمرانی، جکرانی، کیسرانی، مزاری، مستوئی، نوشیروانی، رخشانی وغیرہ۔ اسی طرح مری، بگٹی، چانڈیا، اوت، جمالی، بلیدی، ڈونکی، لغاری اور کوسا۔ ڈیرہ غازی خان، ڈیرہ اسماعیل خان، مظفر گڑھ، ملتان، جنگ، شاہپور، سیالکوٹ میں جو رند رہتے ہیں، ان کی مرکزیت اب ختم ہو چکی ہے۔ چندن آر کے یہ ٹوٹے دانے شان ماضی ای کی مشترک میراث رکھتے ہیں۔ سبی کے غلام بولکوں کا بھی یہی حال ہے۔ میر چکر خان اور اس کا پورا حید رندی حید کہلاتا ہے۔ تاریخ بلوچستان کا ایک پورا باب اس عہد سے وابستہ ہے۔ رند نے بے شمار بلوچ قبائل کو جنم دے کر اپنا اصل نام آج تک برقرار رکھا ہوا ہے، اور سبی و شوران میں آج بھی رند کے نام سے ایک قبیلہ موجود ہے جس کی ذیلی شاخیں دہلی کے آس پاس رند ملیں گی۔ ایرانی بلوچستان، پنجاب اور سندھ میں یہ قبیلہ اپنے نام سے وجود رکھتا ہے، مگر یہ بلوچ قوم کی ابتدا ہرگز نہیں۔ بلوچ ان سے بہت بہت قدیم قوم ہے۔ رودینی اس قبیلے کا صدر مقام تو سوراب میں ہے، مگر یہ کردگاب میں بھی رہتے ہیں۔ چھوٹا قبیلہ ہے، لہذا اثر و اختیار کے لحاظ سے بہت کم حیثیت رکھتا ہے۔ عمودی طور پر بروہی بولتے ہیں، مگر شہروں کے قریب ہونے کی وجہ سے باہمی میل ملاپ کے سبب بہت سے لوگ بلوچی بھی بولتے ہیں۔ رئیس کیچ، پنجگور اور باہوں میں آباد زراعت سے وابستہ قبیلہ ہے اور حاکم گروہوں میں شمار ہوتا ہے، حالانکہ تعداد اتنی زیادہ نہیں۔ ریسانی بلوچوں کا تعداد کے لحاظ سے چھوٹا مگر رتبے کے لحاظ سے بڑا قبیلہ ہے، جس کا اصل پیشہ آباد کاشتکاری ہے۔ اگر رئیس اور ریسانی ایک ہی قبیلہ ہے تو اس قبیلے کا اصلی اور بڑا حصہ رئیس مکران میں آباد ہے۔ یہ قبیلہ کلات کی خانی کے حید میں ساروان کے پورے علاقے کا ایک لحاظ سے انچارج ہوا کرتا تھا۔ سرداران ساروان ایک بہت بڑا منصب ہوتا تھا جو ان کے سرداروں کو حاصل تھا۔ کانک، مستنگ، کچی اور کوئٹہ ان کے علاقے ہیں۔ زیادہ تر زراعت سے وابستہ یہ قبیلہ بہت بکھرا ہوا ہے اور ہر ذیلی فرقہ بذات خود ایک الگ اور مکمل قبیلہ لگتا ہے۔ ان کا صدر مقام کانک ہے۔ بگٹی جسے ہم زرکانی بھی کہتے ہیں۔ تو چلیے دوستو شروع کرتے ہیں۔ ایران دریائے بگ کی وادی سے تعلق سے اس کا نام بگٹی پڑ گیا، یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے، مگر اس قبیلے کا ایک اور نام زرکانی بھی ہے، یعنی زر کی معدنی کان۔ یہ بات سمجھ میں بالکل نہیں آتی۔ زر اور بگٹی ان کا آپس میں دور دور کا واسطہ نہ رہا۔ ادھر مری قبیلے کے ایک اور پڑوسی قبیلے زرکان ہے،
جو بلوچی جیسی پشتو بولتے ہیں۔ صرف آخری عرف چوٹیے نے دونوں قبیلوں کی نسل، زبان اور ثقافت میں فرق کر ڈالا۔ کتنا دلچسپ ہے انسان اور کتنی دلچسپ ہے اس کی عقائدیں۔ زرکان موسیٰ خیل قبیلے کی ایک شاخ بتائے جاتے ہیں۔ بلوچی کلاسیکل شاعری میں ان کا کوئی ذکر اذکار نہیں۔ یہ ابھی ماضی قریب میں تشکیل پانے اور منظم قبیلے کی صورت اختیار کرنے والا مضبوط قبیلہ ہے۔ مشرقی بلوچستان میں گو کے پشرندوں کی اکثریت مری کے علاقے کے پہاڑوں میں بس گئی اور بالآخر مری بن گئی، مگر میر چاکر کا چاچا زاد جانداد اپنی عزیزوں اور آمیوں کے ساتھ جنوبی گرم تر علاقے میں آ گیا جو بگٹی کا علاقہ بنا۔ اس قبیلے کی بڑی شاخ جانداد کے بیٹے رائجہ کے نام سے منسوب ہے، مگر جناب عزیز بگٹی رائجہ کو بجار کا بیٹا اور میر علی کا پوتا لکھتا ہے۔ اس کے خیال میں بگٹی میر علی کی آل اولاد ہے، جس کا ایک ذلی فرقہ بیورخ زہی ہے جو کہ بگٹی کا حکمران گرانہ ہے۔ بگٹی قبیلوں کی شاخوں کے نام میر چاکر کے عزیزوں کے نام سے منسوب ہے۔ بگٹی ابتدائی دور میں ایک چھوٹا قبیلہ تھا۔ اس کے موجودہ علاقے میں بلیدی آباد تھے جن کو انہوں نے نکال دیا۔ بگٹی کی تاریخ تقریباً مری اور دیگر سلیمانی قبائل کی تاریخ جیسی ہے۔ بگٹی قبیلہ عمدہ گھڑ سوار اور لڑاکا رہا ہے۔ 1845 میں چارلس نیپیر نے اس قبیلے پر حملہ کیا تھا، مگر اسے کوئی کنٹرول نہیں کر سکا۔ بس سنڈے من اپنی سنڈے منی کی وجہ سے کچھ عرصے تک اس قبیلے کو چلاتا رہا۔ بیورخ کو حکمران گرانے کا جد ہمجد تصور کیا گیا ہے۔ بگٹی کے بیورخ نامی 3 سردار ہوئے۔ سکھوں سے لڑ کر انہیں شکست دینے کے علاوہ اس قبیلے نے انگریزوں کے خلاف بھی زبردست جنگیں لڑی۔ واضح رہے کہ سکھوں نے مشرقی قبائل پر زبردست حملے کیے۔ بگٹی نے انہیں شکست دے دی اور ان کے طبل جنگ بھی قبضے میں لے لیا جو اب سوئری کے دربار میں رکھا ہوا ہے۔ بیورخ سلامان، غلام مرتضیٰ، گیور خان، شہباز خان، میراب خان، اکبر خان اس قبیلے کے بالترتیب سردار ہوئے۔ جان سال بگٹی کا بہت بڑا مفکر اور شاعر او گزرا ہے، جبکہ پیر سوئری روحانی پیشوا ہے۔ باپ کے خلاف میراب گردی نامی پمفلٹ لکھنے والا اور نامی گرامی سامراج دشمن جمہوری رہنما میر عبدالرحمن بگٹی اسی مردم خیز خطے سے تھا۔ پاکستان کو بیش بہا دولت بخشنے والی قدرتی گیس اسی قبیلے کی ملکیت ہے۔ بلوچستان کے علاوہ سندھ میں بھی بگٹیوں کے کئی گاؤں موجود ہے۔ دیگر قبائل کی بنسبت ہندو بڑی دیر تک اس قبیلے کے ساتھ رہے۔ ڈیرہ بگٹی دراصل ڈیرہ بیورخ بگٹی بگٹیوں کے سردار کی جائے رہائش ہے، جہاں 1983 میں بجلی آئی۔ آل کی صدی میں بگٹی کا مشہور سردار نواب اکبر خان رہا۔ زیری غزدار ان کا مرکز ہے، مگر یہ بہت وسیع علاقوں میں پھیلا ہوا قبیلہ ہے۔ سندھ میں بھی زیری رہتے ہیں۔ کلات کی خانی کے زمانے میں جالوان کے سیاہ سفید کا مالک قبیلہ ہوا کرتا تھا۔ کلات ریاست میں سرداران جالوان انہی کی سرداروں کا مقام اور لقب تھا۔ سرداری اصل میں موسیانی کے پاس تھی اور ہے، مگر شہرت و توقیر رفتہ رفتہ زرکزئی کو منتقل ہوئی۔ اب زرکزئی اس قبیلے کو سردار مہیا کرتا رہتا ہے۔ زیری کا نام اپنے جائے سکونت کی وجہ سے زیری پڑا۔ اسی طرح اس کے ذلی فرقے نیچاری، پندرانی اور ساسولی بھی ان کی رہائش کے علاقوں کی وجہ سے ان ناموں سے یاد کیے جاتے ہیں۔ ساتکزئی بہت چھوٹا اور بہت بکھرا قبیلہ ہے جو مچھ میں آباد ہے۔ کوئلہ کی کان کنی تو بس نام کی ہوتی ہے، مویشی بانی ہی اصل پیشہ ہے۔ ساجدی یہ ایک بہت ہی قدیم قبیلہ ہے، مرکزی طور پر گریشیا میں آباد ہے، مگر وسطی بلوچستان کی اور جگہوں پر بھی موجود ہے۔ یہ ایک کوہستانی قبیلہ ہے، مویشی بانی میں مصروف سچے لوگ ہیں۔ سرپرہ یہ قدیم بلوچ قبیلہ ترکانی کے ساتھ پرانی تاریخوں میں مذکور ہے۔ کردگاپ ایڈ کوارٹر ہے، مگر باجرہ کے بیچ کی طرح بہت جگہوں میں بکھرا قبیلہ ہے، لہذا کوئی اجتماعی اثر و نفوذ بلوچستان میں نہیں رکھتا۔ خشک آبے کی زراعت اور مویشی بانی سے وابستہ رہے ہیں۔
سمالانی تعداد میں نسبتاً چھوٹا قبیلہ ہے، وہی عام بلوچوں کی طرح مویشی بانی کرتے ہیں۔ کوئلہ مائننگ یا کھیتی باڑی بہت معمولی ہے۔ کوئٹہ اور مچھ کے بیچ کے پہاڑوں میں مہاجرتیں کرتے رہتے ہیں، جہاں بارش لے جائے وہاں گھاس پھوس لے جائے، جہاں بھیڑ بکریاں لے جائے۔ سنجرانی چاغی کے خانہ بدوش لوگ تھے جو اب آباد کاشتکاری بھی کرتے ہیں۔ ایرانی بلوچستان تک پھیلا ہوا یہ قبیلہ میٹھی رخشانی بلوچی بولتا ہے۔ کچھ لوگ ڈیرہ غازی خان اور جنوبی پنجاب میں اسی نام کے ساتھ شناخت رکھے ہوئے ملتے ہیں۔ اسی طرح اس قبیلے کے لوگ ترکمانستان میں بھی آباد ہے۔ میر گل نصیر خان کھیری کو سنجرانی کی شاخ قرار دیتا ہے۔ شیخ مرید کے علاوہ ابھی ماضی قریب کے شیخ حسن بلانوش، شیخ حسین نورانی اور دیگر کئی اولیاء اسی قبیلے سے ہیں۔ سنگور لسبیلا میں ایک قبیلہ ہے، نسبتاً چھوٹا قبیلہ ہے، مویشی بانی اور کئی خشک آبا کی زراعت کرتے ہیں۔ شیوانی یہ رینک بلوچ ہے، بنیادی طور پر یہ ساروان کا قبیلہ ہے۔ خانی کلات کا بیرق پرچم بردار ہے۔ ساروان میں خان کلات کے دربار میں ریسانی کے بعد دوسرا بڑا درجہ شیوانی کا ہے۔ نصیر خان اول کے دور کا محمد خان شیوانی اس سے یار وفادار کا لقب پا گیا تھا۔ مستونگ کلات اور کوئٹہ انہی کی قدیم آبادیاں ہے۔ جنگوں، کھیت سالیوں اور نقل مکانیوں نے البتہ انہیں کہاں کہاں نہیں پہنچایا۔ مری میں ایک قبیلہ شیوانی موجود ہے۔ بزدار زیری غزدار ان کا مرکز ہے، مگر یہ بہت وسیع علاقوں میں پھیلا ہوا قبیلہ ہے۔ سندھ میں بھی زیری رہتے ہیں۔ کلات کی خانی کے زمانے میں جالوان کے سیاہ و سفید کا مالک قبیلہ ہوا کرتا تھا۔ کلات ریاست میں سرداران جالوان انہی کی سرداروں کا مقام اور لقب۔ عمرانی جسے ہم عمرانی بھی کہتے ہیں، یہ سندھ و بلوچستان میں بکھرا ہوا قبیلہ ہے۔ سبی کلات پٹ فیڈر اور اس سے ملکہ سندھ کے علاقوں میں رہنے والے اس قبیلے کے نام پر مزاری، گورشانی اور لغاری میں ذلی طائفے بھی موجود ہے۔ یہ قبیلہ نہری زراعت میں بلوچ کا سب سے بڑا فیوڈل طبقہ تشکیل دیتا ہے۔ غلام بولک سیوی اور اس کے ملکہ علاقوں میں آباد ہے۔ تعداد میں بہت چھوٹا قبیلہ ہے۔ رند ایج کے لوگ ہیں۔ کولاچی کولانچ سے کولاچی، مکران میں کولانچ نامی علاقے سے انہوں نے یہ نام لیا ہے۔ یہ لوگ ڈیرہ اسماعیل خان میں رہتے ہیں اور کچھ لوگ ڈیرہ غازی خان، مظفر گڑھ، گوٹکی، لاڑکانہ اور کراچی میں بادلوں کی تنا ٹکڑیوں کی صورت میں آباد ہے۔ کراچی کا اپنا نام انہی سے منسوب ہے۔ کلمتی یہ لوگ چار بہار، دشت، جیوانی، باہو، گوادر، پسنی، اب، لیاری، ٹنڈو آدم خان اور حیدرآباد میں آباد ہے۔ کہتے ہیں کہ چوکنڈی اور ہب کی مشہور قبرستان اسی قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں۔ اسی طرح مشرقی بلوچستان میں مہاوند کے مقام باغسر میں ان کے کنرات کی موجودگی اور کلاسیکل شاعری میں اس کی تصدیق کی گئی ہے۔ ڈمز کلمتی اور مری کے مابین جنگ کا تذکرہ کرتا ہے، مگر ہماری روایتوں اور شاعری میں ایسی کسی جنگ کا کوئی حوالہ موجود نہیں، جبکہ ہماری شاعری اور روایتوں میں موجود مری علاقے میں کلمتی اور بلکی کی لڑائی موجود ہے، جس کا کہ انگریز محققین نے کوئی حوالہ نہیں دیا۔ کلوئی ادھر ادھر بکھرا ہوا بہت چھوٹا قبیلہ ہے۔ اس کے لیے اپنی قبائلی الگ شناخت رکھنا محال ہوتا جا رہا ہے۔ کمرانی یہ قبیلہ بلوچستان کے قوانین کلات کی تشکیل بھی کرتا ہے۔ بلوچستان بھر میں جا بجا بکھرا ہوا یہ قبیلہ بلوچی، دراوی، فارسی اور سندھی زبانیں مادری قومی زبانوں کی حیثیت سے استعمال کرتا ہے، جسے عرف عام میں کمرانی بھی کہتے ہیں۔ کوسق یا کوسا شکارپور کے سندھ اور سکر کے درمیان کے علاقے سے لے کر تر پارکر اور روجان کے مشرقی علاقے تک آباد ہے۔ کوئی سلیمان میں ڈی جی سیمنٹ فیکٹری سے لے کر مبارکی اور بغلچر تک کا علاقہ کوسوں کا ہے۔ اس کے علاوہ کوسا سندھ میں بھی رہتے ہیں۔ یہ وسیع اراضی انہیں ہمایوں نے فوجی خدمات کے صلے میں دی تھی۔
جیکم آباد کے علاقے بلوچستان کے پٹ فیڈر میں بہت بڑی نہری زمینوں کے مالک بھی کوسا فیوڈل ہے۔ سبی میں بھی کوسوں کے 2-4 گاؤں ہیں۔ سندھ میں تر اور پارکر میں بھی رہتے ہیں۔ سندھ کی زمینیں انہیں امایوں نے عطا کی تھی۔ یہ لوگ ایرانی بلوچستان اور مکران میں بھی بڑی تعداد میں آباد ہے۔ کوسا دراصل کیچ کے باسی رند قبیلے سے وابستہ لڑاکا قبیلہ ہے۔ اس قبیلے کو اہل یونان، عرب اور چینیوں نے اپنے تذکروں میں یاد کیا ہے۔ بازنیتی انہیں کورز کہتے ہیں۔ وہ خود کہتے ہیں کہ ان کا نام اور ان کی گرم اور لڑاکا طبیعت کی بدولت کوسا ہے۔ چونکہ یہ قبیلہ انگریز کے خلاف چھاپہ مار جنگوں میں مصروف رہا، اس لیے انگریزوں کی تحریروں میں کوسا ہمیشہ چور اور ڈاکو رہا ہے۔ والکر کی سندھ ڈکشنری میں کوسخ کا معنی ریزن یا ڈاکو لکھا ہوا ہے۔ 1859 میں میجر پولاک نے لکھا ہے کہ کوئی ایسا کوسا شاو نادر ہی ملتا ہے جو مویشی چوری کے جرم میں جیل نہ کاٹ چکا ہو یا اس کا مستحق نہ ہو۔ ایک اور بیان یہ ہے کہ کوسخ کوئی سگ یعنی پاڑ کا کتا یعنی کہ رکوالا ہے۔ ایک اور عقائد میں کوسو کو لفظ کوئسار سے بتایا گیا ہے۔ ایک ہاتھ جگہ تو کوسو کو کاشغر نامی شہر کے باشندے بتا کر کاشغر سے ہوتے ہوئے کوسو بنا دیا گیا۔ ایک معقول بلوچ محقق میر الفت نسیم کی تحقیق کے مطابق یہ قبیلہ موجودہ ایرانی بلوچستان سے کیچ میں داخل ہوا تھا۔ کوسخ بلوچی میں اس شخص کو کہتے ہیں جس کی داڑھی ابھی ابھی نکلی ہو یا محض معمولی داڑھی ہو اور باقی چہرہ صاف ہو۔ کہتے ہیں کہ کوسخ کے جد امجد کا نام دلیر اوت تھا جس کے معنی عقل و فہم کے ہے۔ اس کا چہرہ کم داڑھی رکھتا تھا، اسی نسبت سے اس کا اور بعد میں اس کے اہل اولاد اور قبیلے کا نام کوسخ پڑا۔ انگریز کے خلاف جنگ آزادی میں کوسا کا تذکرہ نہ کرنا بہت بڑی کنجوسی ہوگی۔ جیکب آباد کا دل مراد خان کوسا دریا خان جکرانی سے مل کر گوریلا کارروائیاں کرتا رہا۔ دونوں نے جیکب آباد کی ایک کلی کچہری میں جان جیکب کو مارنے کا منصوبہ بنایا تھا۔ جاسوسی ہوئی اور دونوں گرفتار ہوئے۔ دل مراد کو کالا پانی کی سزا ہوئی اور اس جلا وطن کی لاش تک نہ ملی۔ بلوچوں میں موسیقی کا بہت بڑا استاد صاحب ارباب خان کوسا قبیلے سے تھا۔ بلوچوں کا ایک محسن اور سامراج دشمن رہنما سردار محمد امین کوسا جناب یوسف عزیز مکسی سے لے کر میر غوث بخش بزنجو کے حید تک بلوچ بہبود کے لیے سرگرم رہا۔ کھورا کائی ماضی کا یہ مشہور قبیلہ اب سلامت نہ رہا اور اب یہ مرکز گم کردہ مظفر گڑھ، ملتان اور ڈیرہ اسماعیل خان میں بکھرے ہوئے انداز میں ملتے ہیں۔ کورد بولان، مراؤ، گوئٹین، دشت اور کوئٹہ کے علاوہ بہت سارے علاقوں میں آباد ہے۔ بلوچستان کی سیاست میں پچھلی صدی کے 30 کی دہائی سے لے کر آج تک اس قبیلے کے سرکردہ لوگ شامل رہے ہیں۔ میر عبدالعزیز کرد کا نام لیے بغیر آپ کو جدید بلوچ سیاست بالکل ادھوری لگے گی۔ یہ بلوچی کے علاوہ بلوچوں کی دوسری اہم قومی زبان براوی بھی بولتے ہیں۔ دشت ان کا صدر مقام ہے۔ خانہ بدوشی مویشی بانی کے علاوہ زراعت سے بھی وابستہ ہے۔ کچھ لوگ کوئلہ کی مائننگ بھی کرتے ہیں۔ کیتران یہ قبیلہ ایک طرف تو لغاریوں اور بزدار سے سرحد بناتا ہے تو دوسری طرف مری اور بگٹی سے ملتا ہے۔ ادھر کوہ سلیمان کی مشرقی دامن میں کیتران رہتے ہیں جہاں ان کی زمینداری ہے۔ اکبر بادشاہ نے ان کے بڑے حصے کو وہاں سے بے دخل کیا، تب انہوں نے لغاری پہاڑوں کے علاقہ بارکان میں پناہ لی۔ کیتران کھیتی باڑی اور مویشی کرتے ہیں۔ ان کی اولین زبان کیترانی ہے اور دوسری زبان بلوچی ہے۔ پڑوسی قبائل کے ساتھ تلخ و شیرین تعلقات بھی اس قبیلے کا خاصہ رہے ہیں۔ میر مصری خان کیتران انگریز کے خلاف بہت بے جگری سے مذمت دیتا رہا۔ وہ اپنے ترقی پسند نظریات کی وجہ سے بلوچ سامراج دشمن تحریک کے نمایاں رہنماؤں میں شامل تھا۔ یہ قبیلہ بہت ہی متفرق نسل کے طائفوں کے آن ملنے سے بنا۔
اسنی گو کہ ابھی تک خود کو کیترانوں سے الگ بتاتے ہیں، مگر ان کے انضمام و ادغام کا پروسیس جاری ہے۔ اسنی دراصل 19ویں صدی کے قریب سارے وسطی اور شمال مشرقی بلوچستان میں چھوٹے چھوٹے گروپوں میں پھیل گئے، اور آج یہ گروپ نہ آپس میں رابطے میں ہیں اور نہ ہی ان کے خاندانی یا تنظیمی تعلق رشتے ہیں۔ یہ ایک زمانے میں بڑا طاقتور قبیلہ ہوا کرتا تھا۔ اسنیوں کو مری اور خان سے 1780 میں دولنگا کے مقام پر شکست ہوئی۔ ان کا سردار صادق اور اس کا خاندان مارا گیا اور قبیلہ مکمل تاراج ہو گیا۔ کیر نامی درخت سے منسوب یہ اچھا خاصا قدیم قبیلہ ہے۔ کچھ کرامتیں اس سے جوڑ دی جاتی ہے۔ پٹ فیڈر اور سندھ میں بکھرا یہ قبیلہ اب بڑا قبیلہ تصور نہیں ہوتا۔ اس کی اہمیت بلوچی قدیم شاعری کی بدولت ہی ہے۔ کیازئی یہ بکھرا قبیلہ ایرانی اور پاکستانی بلوچستان میں واشق کے علاوہ سندھ میں بھی بکھرے انداز میں آباد ہے، کئی الگ و آزاد انداز میں اور کئی ماما اسنی کی ذیلی شاخ کے بطور۔ کیسرانی کوئی سلیمان کا یہ قبیلہ شمال میں لزدان گاؤں سے لے کر مشرق میں بروٹ مندوانی اور جنوب میں درگ نالہ کے ساتھ لوڑلائی اور موسیٰ خیل تک پھیلا ہوا ہے۔ یہ لوگ ڈیرہ غازی خان اور ڈیرہ اسماعیل خان کی سرحدوں کے آس پاس کے علاقے میں رہتے ہیں۔ اس طرح اس قبیلے کی سرحدیں بلوچستان، سرحد اور پنجاب کے تینوں صوبوں سے ملتی ہے۔ یہ قبیلہ بھی 15ویں 16ویں صدی تک وجود نہیں رکھتا تھا۔ 1853 میں شیرانی مہمات سے فارغ ہو کر انگریز نے کیسرانیوں کا علاقہ تاراج کیا۔ سردار کوڑا خان کیسرانی انگریزوں کے لیے گبول کہتے ہیں کہ یہ قبیلہ رند و لاشار جنگ 1456 تا 1486 میں چاکر کی طرف سے خوب لڑا۔ وہ سب قبائل جو چاکر کی طرف سے لڑے رند کہلاتے ہیں۔ چاکر خان کے ساتھ بلوچستان چھوڑ کر پنجاب گیا تھا۔ گبول سکھوں کے ساتھ لڑائی کے نتیجے میں پنجاب بھر میں بکھر گئے، علاوہ ازیں سندھ تک پھیل گئے اور کراچی تک آ گئے۔ بلوچستان، سندھ اور ڈیرہ غازی خان میں پایا جانے والا بہت چھوٹا قبیلہ ہے۔ مسٹر لیچ نے 1835 سے 1837 کی اپنی رپورٹ میں بلوچستان اور سندھ کی سرحد پر واقع پہاڑوں میں رہائش پذیر بلوچوں کا ذکر کیا۔ اسی رپورٹ میں وہ گبول قبیلے کا ذکر یوں کرتا ہے کہ گبول اپنے رہائشی علاقوں کی نسبت سے سرائکی، سندھی اور بلوچی بولتے ہیں۔ اسی پہاڑ میں گبولوں کا ایک اسٹیشن ہے جس کا نام کچروخ ہے۔ گچکی یہ قبیلہ مکران کے علاقہ گچک سے منسوب ہے۔ عجیب و غریب تصورات جنم دینے والا یہ قبیلہ بلیدیوں سے حکمرانی پر لڑ کر طویل عرصے تک مکران کا حاکم بھی رہا۔ پنجگور میں واقع وادی گچک نے اس قبیلے کو اپنا نام عطا کر دیا۔ یہی کچھ اس قبیلے کے اصل بلوچ ہونے کے لیے سرحدی علاقے کے حاکم کے بطور انہیں نادر شاہ سے لے کر انگریزوں تک لڑنا پڑا۔ مکران میں گشکور دریا سے ان کا نام منسوب ہوا۔ یہ لوگ بیورخ رند کی اولاد بتائے جاتے ہیں۔ یہ قبیلہ ڈیرہ اسماعیل خان، ڈیرہ غازی خان، کوٹ ہڈو اور مظفر گڑھ کے علاوہ ملتان میں بھی بکھرا ہوا ہے۔ سبی اور مکران میں بھی رہتے ہیں۔ یہ لوگ بلوچی کا تقریباً ہر لہجہ بولتے ہیں۔ اس کے علاوہ سندھی اور سرائکی بھی مادری زبانوں کے بطور بولتے ہیں۔ گمشاد زئی ان کی بڑی تعداد کاشتکاری کرتی ہے۔ یہ سارے ایرانی سرحدی علاقے میں سکونت رکھتے ہیں۔ گوپانگ مظفر گڑھ، ملتان، ڈیرہ غازی خان اور ٹٹا میں پایا جانے والا یہ قبیلہ بہت بکھرا قبیلہ ہے۔ کچھ لوگ کچی میں بھی آباد ہے۔ اسی طرح سندھ میں بھی گوپانگ آباد ہے۔ گورشانی کوئی سلیمان کے ماڑی اور دراگل نامی پہاڑوں کے مالک ہے۔ اس کے علاوہ سندھ اور بلوچستان میں بکھرے انداز میں اس قبیلے کی ٹکڑیاں آباد ہے۔ ان کے بارے میں ایک روایت تو یہ ہے کہ گوریش حیدرآباد کے راجہ ام سین کا پوتا تھا جسے بلوچوں نے پالا تھا۔ دوسری اور زیادہ مضبوط روایت یش خان کی اولاد ہے۔ اس قبیلے کی 11 ذیلی شاخیں ہیں۔ تاریخ میں گوشانی اور سکھوں کی کبھی مفاہمت نہ ہو سکی۔
اس قبیلے کی ماردار روکنے کے لیے رنجیت سنگھ نے ایک قلعہ تعمیر کروایا۔ گوشانی قبیلے کے درمیان ایک چھوٹا قبیلہ لونڈ کے نام سے آباد ہے۔ لونڈ سندھ میں بھی آباد ہے۔ یہ قبیلہ بہت بعد میں تشکیل پایا۔ ڈیرہ غازی خان میں ہڑند کے قریب لال گڑھ ان کا دارالخلافہ رہا ہے۔ ان میں موجود سیاپاد رند ہے۔ دوسرے طائفے بھی مختلف درختوں کی شاخیں ہیں جنہوں نے وہاں سے طلاق لی اور اس نئے اتحاد میں شامل ہوئے۔ گورماڑی، ہم بلوچوں سے یہ نام گم ہو چکا ہے، مگر کوٹ ہدو، ملتان اور لیا کی یہ لوگ خود کو بلوچ کی وسیع تعلیمی شریک گرواتے ہیں۔ ان کے نام سے مظفر گڑھ کے قریب ایک ریلوے اسٹیشن بھی ہے۔ آج کل ان کے پڑھے لکھے لوگ خود کو کرمانی بولتے ہیں۔ گورگیج، یہ قبیلہ اصل میں زیدان کے علاقے میں آباد ہے۔ ان کا سردار بھی وہی رہتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ قبیلہ چاغی، سبی، سندھ اور پنجاب میں بھی آباد ہے اور مویشی بانی کے علاوہ زراعت سے وابستہ ہے۔ بلوچ تاریخ میں گورگیش قطعاً فراموش کرنے والے لوگ نہیں رہے۔ ایک زمانے میں یہ موجودہ مری بگٹی علاقے کا بہت زور آور قبیلہ ہوا کرتا تھا۔ موجودہ مری بگٹی علاقے میں گورگیجوں اور بلیدیوں کے بیچ خون ریز لڑائیاں ہوئی۔ مولائی شیدائی کہتے ہیں کہ مری اور کتانوں نے گورگیجوں کا ساتھ دیا۔ مشرقی بلوچستان سے بلیدیوں کی اخراج کی وجہ بھی یہی جنگیں ہیں۔ یہ لوگ سبی میں حب بھی ہیں مگر بہت کم تعداد میں۔ گولا، یہ بلوچ قبیلہ بلوچستان، سندھ اور پنجاب میں بکھرے ہوئے انداز لاڑکانہ میں آباد ہے۔ صوبت خان گولا نے بہت سی علاقوں میں سرائے تعمیر کرائے۔ اس پہ بڑی تحقیق کی ضرورت ہے۔ کہتے ہیں کہ یہ سرائے جیکب آباد، نصیر آباد، جعفر آباد اور سبی میں بنوائے گئے۔ ان مسافر خانوں میں رات بسر کرنے والوں کو کھانا اور رہائش مفت فراہم ہوتا تھا۔ زیادہ تر بلوچی زبان بولتے ہیں مگر بہت سے بلوچوں کی طرح گولا لوگ بھی سندھی اور سرائکی کو بطور مادری زبان استعمال کرتے ہیں۔ لاشاری، لاشاری اور رند دراصل دو ایسے سرچشمے ہیں جن سے سارے بلوچ قبائل خود کو منسوب کرتے ہیں۔ یہ غلط مفروضہ ہے۔ یہ بات بھی ہے کہ بلوچستان کی طرف مہاجرت کرتے ہوئے گورام لاشاری کی سربراہی کرتا ہوا اور چاکر رندوں کی سربراہی کرتا ہوا خانہ جنگی لڑتے رہے، درست نہیں۔ بلوچ رند و لاشار کی بلوچستان میں آمد سے قبل کی بہت قدیم قوم ہے۔ اسی طرح بے شمار قبائل اور ان کی ذلی طائفے بہت بعد میں تشکیل پائے۔ یہ دونوں سرچشمے ہم بلوچوں کے آباء و اجداد ہیں اور بے شمار قبائل اپنی شناخت رند و لاشار کی انہی سرچشموں سے کرتے ہیں، مگر یہ خود اپنے نام سے بھی دو چھوٹے قبیلے اب تک برقرار رکھے ہوئے ہیں۔ ان میں لاشاری دریائے لاشاری کے طاس اور سرباز کی وادی میں رہتے ہیں۔ اسی طرح وہ بمپور کے جنوبی میدانوں میں رہتے ہیں اور کاشتکاری کرتے ہیں۔ بہت بڑی تعداد میں لاشاری ملتان، ڈیرہ غازی خان، ڈیرہ اسماعیل خان اور مظفر گڑھ میں رہتے ہیں۔ اس کے علاوہ سندھ بالخصوص حیدرآباد، بدین، ٹنڈو الیار، ٹنڈو محمد خان، مٹھیاری، نواب شاہ، دادو، کشمور، لاڑکانہ اور جیکب آباد میں بھی بے شمار لاشاری موجود ہے۔ کچھ لاشاری پٹ فیڈر کے علاقے میں بھی آباد ہے۔ گاجان ہیڈ کوارٹر ہے۔ بڑے قبیلوں میں سے مکسی لاشاری ہے۔ اسی طرح جسکانی بھی لاشاری ہے۔ لاسی لسبیلا میں رہتے ہیں۔ یہ لوگ کاشتکاری اور مالداری کرتے ہیں۔ ساحلی پٹی میں ماہی گیری سے وابستہ ہے۔ یہ لوگ جہاں اکٹھے رہتے ہیں مستحکم قبائلی حیثیت رکھتے ہیں، مگر اس کے وہ نسلی گروپ جو پہلے سے مشرقی بلوچستان میں آباد ہوئے نسلی امتیاز کے اندھے پن کی بدولت اتنا بلند مقام نہیں رکھتے۔ بلوچی کی ملاوٹ سے بری ہوئی سندھی بولتے ہیں۔ لانگاؤ، یہ بہت قدیم قبیلہ ہے۔
چاکر و گورام کی آمد سے قبل یہ بلوچستان میں آباد تھا۔ آج کل یہ لوگ کوئٹہ، منگچر، مستونگ، کلات، نوشکی اور غزدار میں آباد ہے۔ ان کا شمار ساروان کے قبائل میں ہوتا ہے۔ ساروانی قبائل میں شاید یہ سب سے کثیر تعداد والا قبیلہ ہے۔ ڈیرہ غازی خان میں یہ لوگ ایک اور نام یعنی لنگا کے نام سے بڑی تعداد میں رہتے ہیں، جنہیں انگریز محقق مسٹر اوبرائن نے تجارتی مقاصد کے تحت سیوی اور ڈاڈر سے یہاں آ کر آباد ہونے والا قرار دیا۔ ان لوگوں نے ملتان کے علاقے پر تقریباً 80 برس حکومت کی، جس کے دوران بلوچ سندھ کے ساتھ ساتھ سیت پور سے لے کر کوٹ کروڑ تک آباد ہونے میں کامیاب ہوئی۔ ٹٹا کے مقام پر تاریخ کی سب سے بڑی کسان بغاوت شاہ عنایت لنگا کی قیادت میں لڑی گئی تھی۔ کئی آزاد اور کئی کسی اور قبیلے کے ماتحت نسل کے بطور زندگی گزارتا ہے۔ حالیہ دور میں بھی بلوچستان میں جمہور اور جمہوری جد و جہد میں اس قبیلے کا بلند مقام ہے۔ لنڈ سندھ اور ڈیرہ غازی خان میں بکھرا قبیلہ ہے۔ شادن لنڈ ان کا ہیڈ کوارٹر ہے۔ لوڑی ایک اہم ترکیبی جز ہے، جنگ و امن میں خبر لانے اور لے جانے والا ہوتا تھا۔ شادی بیاہ کے موقعوں پر دور دراز تک لوگوں کو دعوت نامے پہنچاتا تھا۔ بلوچ راج میں فنکار کی حیثیت بھی لوڑی کو حاصل ہے۔ یہ نسل در نسل موسیقی کے مختلف ساز، ڈول وغیرہ بجانے کے ماہر ہوتے ہیں۔ یہ بلوچ شہری محنت کش کی تشکیل بھی کرتے ہیں۔ لکڑی کا کام کرنے والا آسنگر، لوہار اور زرگر سنیر وغیرہ بھی ہوتے ہیں۔ ان کے اندر جدید دور کا سورج بہت نرم گامی سے داخل ہو رہا ہے۔ تعلیم، نوکری اور سیاسی شعور ان کی نجات کی دور افتہ منزل کی طرف ان کو مدد دے رہے ہیں۔ یہ وہ فنکار لوگ اور گھرانے ہیں جنہیں عزت سے لوڑی کہا جاتا ہے، مگر سچی بات یہ ہے کہ ہمارے سماج میں ان کی کوئی عزت، کوئی وقار اور کوئی مقام نہیں ہوتا۔ یہ موسیقار پائن ترین درجے کے شاعری ہیں۔ سچی بات تو یہ ہے کہ لوڑی کا درجہ غلام سے بھی کمتر ہے۔ یہ مخصوص خاندانوں سے ہوتے ہیں۔ یہ شادیوں میں، جشن میں گانا گاتے ہیں، ساز بجاتے ہیں، رقص کرتے ہیں، مگر پھر بھی یہ اصل نہیں شمار کیے جاتے۔ انہیں کم اصل کا گھٹیا درجہ نصیب ہے۔ ان کا کوئی خون بہا، کوئی انتقام، کوئی سیاہی نہیں ہوتی۔ اگر کوئی بلوچ کسی لوڑی یا ڈوم کی عورت سے شادی کرے تو اس کی اولاد کو جائیداد میں کوئی حصہ نہیں ملتا، وہ عموماً علاقے کی دائی ہوتی ہے۔ لوڑی سارے بلوچستان میں پھیلے ہوئے ہیں۔ بلوچستان جو بھیانک انداز میں بے اتفاق ہے، بری طرح توڑ پھوڑ میں ہے، ہلاکت خیز جنگوں کی سرزمین ہے، وہاں ڈومب اور لوڑی کو قتل کرنا جرم ہے۔ گو کہ ہر قبیلے کا اپنا اپنا لوڑی گھرانہ ہوتا ہے، مگر یہ جنگی آلات میں بھی دوسرے قبیلے میں آ جا سکتے ہیں۔ ان کی قبائلی ڈیوٹیاں بے شمار ہے۔ صرف مکران میں ان کی عیاشی ہے، اس لیے وہاں قبائلی نظام ٹوٹ گیا۔ ڈومب لوڑی بھی ہے، سنار بھی ہے، نغمہ نگار بھی ہے، گلوکار بھی ہے، پیغام بر بھی ہے اور رشتے کرنے والا بھی ہے۔ وہ عرفن مولا ہے۔ بلوچی زبان و ادب اور ثقافت کے امین ان لوگوں کی ترقی و بہبود کا بہت سارا کام کرنا ہے۔ لیڈی ان کا اصل ہیڈ کوارٹر نرمک رہا ہے۔ اس کے علاوہ بکھری ہوئی صورت میں یہ لوگ کوئٹہ، سبی، ڈاڈر، مستنگ، کلات اور کچی میں آباد ہے۔ کلات کی خانی کے زمانے میں ان کا اہم کردار رہا ہے۔ یہ لوگ زیادہ تر زراعت اور مویشی بانی پر انحصار کرتے ہیں۔ البتہ شہری درمیانے طبقے کی تجارتی اور ٹرانسپورٹ سرگرمیوں نے سرکاری ملازمتوں میں بھی بلوچوں کا یہ قبیلہ شامل ہے۔ لغاری یہ اصلی رند قبیلہ ہے۔ بلوچستان کا رکنی اور بارکان لغاریوں کے علاقے ہوا کرتے تھے، مگر آج یہ قبیلہ بارکان اور رکنی کے بجائے کوئی سلیمان کا بہت باری قبیلہ ہے۔ یہ قبیلہ در کوڑا سے لے کر سخی سرور تک پھیلا ہوا ہے۔ پنجاب، بلوچستان شاعرہ اسی قبیلے میں سے گزرتی ہے۔ فورٹ منرو انہی کا تفریحی مقام ہے اور اس سے ملکہ وادیہ قدرتی حسن کا عظیم عطیہ ہے۔ لغاریوں کے فیوڈل سردار چوٹی نامی جگہ میں رہتے ہیں۔
اس قبیلے کے افراد ڈیرہ غازی خان، ملتان، راجن پور اور کوئی سلیمان پر اور مظفر گڑھ کے علاوہ کوئی سلیمان کے دوسرے سرے پر ڈیرہ اسماعیل خان اور سندھ میں رہتے ہیں۔ سندھ کے تالپور بھی اصل میں لغاری ہے۔ ایک عرصے تک سندھ پر حکمرانی کرنے والے اس قبیلے کے دور ہی میں صوفی عنایت شاہ کی المناک شہادت ہوئی تھی۔ قوانین کلات کے ساتھ ان کی ناچاکی بھی بہت مشہور ہے، مگر 20ویں صدی کے اوائل میں یوسف علی مکسی کا ساتھ دینے والے ان لوگوں کا بلوچ تاریخ میں ہمیشہ نام لیا جاتا رہے گا۔ مجموعی طور پر یہ قبیلہ مویشی بانی اور کاشتکاری سے وابستہ ہے۔ ماما اسنی یہ بہت ہی قدیم بلوچ قبیلہ ہے، شاید آبادی میں بلوچوں کا سب سے بڑا قبیلہ ہے۔ یہ لوگ افغانستان، ایران اور پاکستان کے بلوچوں کا سنگم بناتے ہیں۔ سندھ میں بھی ان کے طائفے ملتے ہیں۔ یہ لوگ رخشانی بلوچی بولتے ہیں۔ براوئی اور سندھی بھی ان کی مادری زبانیں ہیں۔ ان کا سردار گرانہ کلمی زہی مشکے میں رہتا ہے۔ ان کی ضلعی طائفے ہیں شیخ حسینی، مزار زہی، مردان شہی، شاہد زہی، کوراچی، سمائکی وغیرہ وغیرہ ہے۔ ماما شہی ماما اسنی کی طرح ایک قدیم قبیلہ ہے، زیادہ تر بروہی بولتے ہیں۔ یہ لوگ مستنگ میں کوہک، کابو اور کوئے ماران کے نواح میں آباد ہے۔ نسبتاً امن پسند قبیلہ ہے۔ مویشی کے علاوہ بارانی اور کہیں کہیں کاریز ٹیوب ویل والی کاشتکاری کرتے ہیں۔ مری یہ قبیلہ اس وقت پاکستانی بلوچوں میں سب سے بڑا قبیلہ ہے۔ ان کا ستیلا اور آگ کردہ علاقہ کوئے سلیمان کے جنوب میں خانہ بدوش اور نیم خانہ بدوش کے طور پر آباد ہے۔ اس کے پاڑ مشرقی بلوچستان کے دوسرے تمام قبیلوں کی طرح کوئے سلیمان کی اترتی ہوئی کردری، بے ترتیب اور دشوار چٹانیں ہیں، جن کا جھکاؤ میدانوں کی جانب دکھائی پڑتا ہے۔ ندی نالوں سے آگ ہوئے یہ پہاڑ نہ صرف درخت و سبزہ سے عاری ہے، بلکہ بے حسن اور بے مہر بھی ہے۔ ان پہاڑوں کے درمیان البتہ کہیں کہیں اچھی چراگاہیں موجود ہے۔ وادیوں میں بکھرے ہوئے زرعی قطعات پہاڑوں کے اندر رنگین پیوند کی مانند لگتے ہیں۔ اس قبیلے کا رقبہ بھی بلوچستان کے رقبے کی طرح بہت وسیع اور آبادی کم ہے۔ مری علاقہ مغرب میں سبی، مشرق میں کیتران، شمال میں دکی، لورلائی اور جنوب میں عظمتوں برے بگٹی قبائل سے گلے ملتا ہے۔ کبھی کہر میں کبھی مہر میں۔ اپنے اس آبائی علاقے کے علاوہ مری قبیلے کے کچھ طائفے مکمل اور کچھ جزوی طور پر جالوان، کوئٹہ، یوب، مکران، سبی، حتیٰ کہ افغانستان اور خلیج میں بھی آباد ہے۔ سچ تو یہ ہے کہ پورا مری قبیلہ اب کوئی معاشی احتیاط نہ رہا۔ روٹی کے اصول کی سرگردانی اور حکومت کے ساتھ جنگوں نے اسے باجرے کے بیج کی طرح بے دردی سے پوری قوت کے ساتھ پوری دنیا میں چھڑک ڈالا ہے۔ چنانچہ اب مری قبیلہ ہر بلوچ علاقے میں پایا جاتا ہے۔ سندھ کا بھی تقریباً ہر ضلع مری سے آشنا ہے۔ مری کہیں پہ سرمایہ دارانہ نظام میں رہ رہے ہیں، کئی فیوڈل نظام میں، کئی سر قبیلوی نظام میں، مگر خواہ وہ جہاں بھی ہو، جس پیشے سے بھی منسلک ہو، ان کے دل اپنے قبیلے، اپنے علاقے اور اپنے پہاڑوں کی کونٹیوں کے ساتھ مضبوطی سے بندھے ہوتے ہیں۔ مری 1839 میں انگریزوں کے ساتھ واسطے میں آئے، جب انگریز بولانگ کے راستے افغانستان پر قبضہ کرنے جا رہا تھا، مگر وہ بلا سلامت کیوں جاتا؟ دوسروں پر ناجائز قبضہ کرنے مری اسے کیوں کر چھوڑتے؟ چنانچہ جان کے ان کی اس فوج پر حملہ کر کے طویل مری و انگریز جنگوں کا آغاز کر دیا۔ انگریز حملہ آوروں کے خلاف بے شمار چھوٹے چھوٹے گوریلا حملوں کے علاوہ باقاعدہ 5 بڑی جنگیں لڑ چکا ہے۔ ایسی جنگیں جہاں بہادری، سامراج دشمن، وطن دوستی اور آزادی پسندی اپنے ممکنہ انسانی عروج پر نظر آتی ہے۔ بجرانی، گزینی اور لوارنی اس بڑے قبیلے کی بڑی شاخیں ہیں، مگر مری میں دوسرے بلوچ قبائل کی بنسبت غیر مریوں کو اپنے اندر ضم کرنے کی زبردست صلاحیت اور رجحان موجود رہا ہے۔
یہ سلسلہ کبھی نہیں رکا۔ مری میں بجار خان کی موت کے بعد اس کا بیٹا آزاد خان سردار بنا، مگر وہ لاولد فوت ہو گیا اور سرداری بجار خان کے بھائی درویش خان کو منتقل ہوئی، مگر اس سے سرداری وزیر خان آلیانی نے چھین لی۔ اسی عرصے میں غزین خان مری قبیلے میں آیا۔ مہاونج کے پہاڑوں پر آباد ہونے اور بعد میں مری کا نام وضع کرنے کے بعد اس قبیلے کے لوگوں نے مشرقی جانب کا علاقہ اسنی سے قبضہ کیا اور شمال میں کوئٹ منڈائی کا علاقہ پشتونوں سے لے لیا اور یہاں آباد ہو گئے۔ مراٹھا یہ طبقہ ابتدا میں غلام ہوا کرتا تھا۔ کچھ محققین کہتے ہیں کہ یہ نسلاً ہندوستان والے مراٹھے ہیں جو جنگ کے نتیجے میں غلام بنا کر لائے گئے تھے اور بلوچ قوم نے باہم مال غنیمت کے بطور تقسیم کر کے اپنے اشرفیہ کی خدمت گزاری میں استعمال کیے۔ ان کا مقام عام بلوچ سے بہت کم تر جانا جاتا ہے۔ راجی زمین میں مراٹھا حصہ دار نہیں ہوتا۔ سیاہ کاری یا قتل ہونے کی صورت میں اس طبقے کا خون بہا وغیرہ بھی دوسرے بلوچ راج سے کم تر مانا جاتا ہے۔ مراٹھا بالخصوص بگٹی اور مری قبیلے میں ہیں، وہاں خانہ بدوشی کے بجائے دیہات و شہر میں رہتے ہیں۔ مزاری یہ قدیم بلوچ قبیلہ مزار یعنی شیر سے منسوب ہے۔ اس بارے میں عوام کے اندر بہت دلکش روایتیں موجود ہیں۔ مزاری ڈیرہ غازی خان کے جنوبی علاقے کی تشکیل کرتے ہیں۔ ان کا علاقہ جیکب آباد تک پھیلا ہوا ہے اور شمال میں یہ عمر کوٹ اور پٹک درا تک پھیلا ہوا قبیلہ ہے۔ ان کا ہیڈ کوارٹر روجان مزاری کہلاتا ہے۔ بالا چاڑی ان کا حکمران طائفہ ہے۔ مزاری 1836 سے لے کر 1838 تک عملہ ہاور سکھوں کے دان توڑتے رہے۔ بلوچ قبیلے کی طرح اپنے رسم و رواج پر بنیاد پرستی کی حد تک قائم ہے۔ مزاری قبیلہ پڑوسیوں کے ساتھ خونی جنگوں میں الجھا رہا ہے۔ اس قبیلے کے لوگ فیوڈل پیداواری رشتوں سے منسلک ہے۔ کشمور کا قلعہ میر نصیر خان نے مزاریوں کو قابو کرنے کے لیے بنوایا تھا۔ جب میر گلشیر خان 1764 میں اپنی والد کی وفات کے بعد سردار بنا اور میر نصیر خان نے مزاریوں پر حملہ کر کے گلشیر کو قتل کر مستوئی سندھ ڈیرہ غازی خان اور پٹ فیڈر میں ہے۔ یہ ایک مخلوط چھوٹا اور بہت بکھرا ہوا قبیلہ ہے۔ یہ لوگ بلوچ کی ایک اور قومی زبان سرائکی بولتے ہیں۔ اس کی موجودہ نام سے قبائلی تشکیل بہت عالیہ ہے۔ بلوچی کلاسک میں اس کا ذکر نہیں ملتا۔ مغربی دامانی یہ لوگ خود کو مری سمجھتے ہیں۔ بمپور دریا کے طاس میں آباد ہے۔ وہ اناج اور کپاس و تمباکو کاشت کرتے ہیں۔ مکرانی اس نام سے ہندوستان کے گجرات میں ایک بکری بلوچ آبادی رہتی ہے۔ ان کے ساتھ بلوچوں کا ایک اور گروہ بھی رہتا ہے جسے سلیمانی کے نام سے جانا جاتا ہے۔ گجرات کے ان مکرانی بلوچوں کی ضلعی شاخوں کے نام ہے اسکانی بلوچ، عمرزئی رند اور گڑیازئی ہے۔ مکسی اس قبیلے کا نام مغربی بلوچستان کی مگس وادی کے نام سے متعلق ہے۔ کھیتی باڑی بالخصوص کھجور، اناج اور صنعتی فصل یعنی کپاس کی کاشتکاری کرتے ہیں۔ مکسی گنداوا اور جل کے علاقے میں رہتے ہیں جہاں ان کے فیوڈل سردار رہتے ہیں، مگر یہ قبیلہ سندھ میں ایک بڑے قبیلے کے طور پر موجود ہے۔ اسی طرح میں نے اندرون پنجاب میں بے شمار مکسی آبادیاں دیکھی ہیں جن بلوچوں کو لاشاری کہا جاتا ہے یا گورام کی اولاد سمجھا جاتا ہے۔ ان میں مکسی قبیلہ نمایاں ہے۔ ہماری کلاسیکل شاعری میں ان کا ذکر ملتا ہے۔ مشرقی قبائل میں صرف مکسی اور ڈومکی نے خان قلات کی اطاعت قبول کر لی اور 200 سال سے ان کی تاریخ قوانین قلات کی تاریخ کے ساتھ چلتی ہے۔ خان کے دربار میں مکسی قبیلے کا شمار جالوان کے قبائل میں ہوتا ہے۔ اس قبیلے نے بلوچ قومی عوامی تحریک میں شرف و عزت کا مقام اس وقت حاصل کیا جب اس نے یوسف علی خان نامی بیٹے کو جنا۔ انہیں بلوچوں میں بابا قوم کا مقام حاصل ہے۔ وہ بلوچ کے مستقبل کا قطب نما ہیں۔ کئی نسلوں سے لوگ ان کے نظریات کی پیروی کرتے رہے ہیں۔ بوتانی مکسیوں کو سردار سپلائی کرنے والا طائفہ ہے۔
ان کے پاس بے شمار زرعی زمین ہے۔ مکسی قبیلہ پاکستانی بلوچستان، ایرانی بلوچستان کے علاوہ سندھ میں بھی بڑی تعداد میں آباد ہے۔ ڈمز کی تحقیق ہے کہ یہ قبیلہ لاشار کی اولاد ہے۔ مکسی کے جد ہمجد فرقے زیادہ تر لاشاری کے نام سے منسوب ہے۔ انہیں گنداوا کی زمین شاہ حسین نامی حکمران نے اسی لیے دی کہ مکسی نے فیروز جام کے خلاف جنگوں میں شاہ حسین کا ساتھ دیا تھا۔ ملغانی، میر ملغ خان سے منسوب یہ قبیلہ اصل رند قبیلہ ہے۔ ڈیرہ غازی خان کا علاقہ ان کا سب سے بڑا مسکن ہے، مگر اپنے دیگر بلوچ قبائل کی طرح یہ بھی سندھ کے مختلف اضلاع میں بھی موجود ہے۔ یہ قبیلہ سردار اسلم ملغانی کی قیادت میں انگریزوں سے بڑھ گیا تھا۔ یہ تعلیم یافتہ قبیلہ ہے۔ غلام نبی ساجد بزدار کی معلومات کے مطابق یہ زر خرید غلاموں کا طبقہ ہے۔ اب خرید و فروخت باقی نہیں رہی، لہذا بطور قبیلہ یا فرقہ ان کا الگ وجود موجود نہیں۔ مید ہمارے پاک ماہی گیر ہے۔ ان کی محنت کش آتوں میں ان کے اپنے علاوہ ہماری روزی روٹی کا بھی انحصار ہے۔ یہ ہاتھ سلامت ہے جب تک بلوچ بھوک سے نہیں مرے گا اور بیرہ بلوچ محفوظ ہاتھوں میں رہے گا۔ میر علی رندی حید کے بلوچی شاعری ان کے تذکروں سے بری پڑی ہے۔ آج کہاں ہے شاید کہیں بھی نہیں، یعنی منظم قبیلے کی صورت میں یہ لوگ اب وجود نہیں رکھتے۔ میرانی ایک بکرا قبیلہ ہے۔ اس کا ارتکاز تو سرحد پار والے بلوچستان میں ہے۔ ہمارے اس والے حصے میں میرانی بہت کم ہے، البتہ پنجاب میں یہ لوگ زیادہ ہے اور دوسرے نمبر پر سندھ میں الگ الگ مقامات میں موجود ہے۔ میروانی قبیلہ نغاڑ سوراب میں سکونت پذیر ہے اور یہ احمدزئی خاندان کا جد امجد قبیلہ ہے۔ اس نے احمدزئی خاندان کی تشکیل سے پہلے نغاڑ میں سرداری کے فرائض انجام دیے اور میر عمر میروانی اس میں مشہور تاریخی شخصیت گزری ہے۔ اس کی ضلعی شاخیں کمرانی، گرگناڑی، احمدزئی اور التازئی ہے۔ مینگل قبیلہ ایک بکھرا ہوا قبیلہ ہے۔ افغانستان، ایران اور پاکستان تینوں ممالک میں آباد ہے۔ اسی طرح ضلع چاغی، ضلع غزدار، پٹ فیڈر اور سندھ کے مختلف مقامات پر کئی گنجان اور کئی چھند گرانوں کے بطور رہتا ہے۔ بحیثیت مجموعی یہ قبیلہ بقیہ بلوچوں کی طرح بیڑ پاری اور زراعت سے وابستہ ہے۔ ناروئی ایرانی بلوچستان میں رہتے ہیں اور تقریباً 23 قبائلی فرقوں میں منقسم ہے۔ کاشتکاری میں بھی اچھے خاصے استاد ہے۔ ان کا سردار نصرت آباد میں رہتا ہے۔ یہ لوگ مالداری اور شتربانی کرتے ہیں۔ جرجیم نامی عمدہ قالین بناتے ہیں۔ یہ سیستان و خراسان میں بھی رہتے ہیں، حتیٰ کہ کچھ لوگ چاغی، کوئٹہ اور پشین میں بھی آباد ہے۔ نتکانی تحصیل تونسا میں آباد ہے، جس کا صدر مقام منگڑوٹا ہے۔ یہ بلوچوں کا نسبتاً ایک خواندہ قبیلہ ہے۔ رنجیت سنگھ دور کے ابتدائی حیام میں اس کا قبائلی تشخص تباہ ہو گیا۔ یہ سارا قبیلہ بلوچوں کی ایک قومی زبان سرائیکی بولتا ہے۔ ملغانی جیسا مشہور قبیلہ دراصل اسی کی شاخ ہے۔ نظامانی جناب قادر بخش نظامانی کا قبیلہ ہے جو اب حیدرآباد میں آباد ہے۔ بنیادی طور پر یہ لوگ ڈیرہ غازی خان کی تھی۔ میامی کی مشہور جنگ اس قبیلے کی شہداء کی برپا کردہ تھی۔ نوہاڑی رندولاشار حید کی شاعری میں ان کا ذکر آتا ہے۔ ڈمز نے مغلوں کے خلاف بلوچ لڑائیوں میں ان کی موجودگی کا ذکر کیا ہے۔ اوت مکران کا قبیلہ ہے۔ اس کے کچھ گھرانے ڈیرہ اسماعیل خان جنگ، ملتان اور ڈیرہ غازی خان کے علاقوں میں بھی رہتے ہیں۔ اوت مکران میں تو حاکم بھی رہے ہیں، ابھی بھی وہاں کافی تعداد میں رہتے ہیں۔ یہ لوگ ایران میں بھی موجود ہے۔ شاہ لطیف نے اس قبیلے کو تا قیامت زندگانی بخشی ہے، اس لیے اس کی شاعری کی اہم ترین کردار سسی کا محبوب پنو اوت بلوچ تھا۔ یار احمد زئی یہ لوگ خواش، اردگان، بمپور، کوشت، دیزک اور جالک میں آباد ہے۔ ان قبائل کی اکثریت خانہ بدوش مالداری کرتی ہے۔ یار احمد زئی مندرجہ ذیل گروپوں میں تقسیم ہے۔ سوراب زئی، محمود زئی، شیر زئی اور میل خیل زئی ہیں۔
تو دوستو بلوچ قبائل کے تاریخی پس منظر کے حوالے سے میں نے 9 ویڈیوز بنائے ہیں۔ اگر آپ کو اپنے قبیلے یا کسی دوسرے قبیلے کے بارے میں جانا ہے تو آپ یہ تمام ویڈیوز ہماری YouTube کے چینل ڈاکٹر اسٹرو پر دیکھ سکتے ہیں۔